بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت اہم تفصیلات ہیں۔ ایک تو وہ تفصیل ہے جو عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے ٹویٹس کر کے بتایا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی اس میں کیا ہوا۔ پہلے میں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جو پبلک ڈومین میں ہے، اس کے بعد جو میں نے کوشش کی کہ پتہ کراؤں کہ عمران خان صاحب نے جو پیغام بھیجا ہے سہیل آفریدی صاحب کو، وہ پیغام کیا ہے اور اس پہ کیا چیزیں ہیں، تو وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اور عمران خان صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب کو کیا پیغام بھجوائے ہیں، 2 پیغامات بھجوائے ہیں۔ ایک پیغام کے بارے میں معلوم کر سکا ہوں، ایک پیغام کے بارے میں مجھے پتہ نہیں چلا، اور میں نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے رابطہ کر کے اس لیے بھی نہیں پوچھا، مجھے اندازہ ہے جس طرح کی ان کی طبیعت ہے کہ وہ نہیں بتائیں گے، تو اس لیے میں نے ان سے رابطہ بھی نہیں کیا۔ اچھا، ایک تو پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ سلمان صفدر صاحب نے ٹویٹ کر کے بتایا کہ اڈیالہ جیل انتظامیہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے 4 ماہ بعد آج دوپہر 3 بجے عمران خان صاحب سے ملاقات کی سہولت فراہم کی۔ تاہم بشرا بی بی صاحبہ کو 12 درخواستوں اور عدالتی احکامات کے باوجود ان کے سیل سے نہیں بلایا گیا تاکہ وہ اپنے وکیل جو سلمان صفدر صاحب خود ہیں ان سے ملاقات کر سکیں، اور لیکن وہ ملاقات کے لیے نہیں لایا گیا، اس لیے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ یہ ملاقات 1 گھنٹے تک جاری رہی، جس میں عمران خان صاحب کو تمام قانونی معاملات بشمول القادر ٹرسٹ کیس کے بارے میں تفصیل سے آگاہ کیا گیا۔ مجموعی طور پر خان صاحب کی صحت بہتر میں نے پائی۔ سلمان صفدر صاحب کہہ رہے ہیں وہ بلند حوصلے میں تھے، پہلے کی طرح غیر معمولی طور پر مضبوط دکھائی دیے، تاہم آنکھ کا مسئلہ بدستور برقرار ہے، اور کیونکہ وہ کچھ بہتری تو آئی ہے لیکن ابھی تک کمپلیکیشنز جو ہیں وہ موجود ہیں، مزید علاج جو ہے وہ 2 ہفتوں میں متوقع ہے۔ اسی طرح سے آگے انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے القادر کیس کے حوالے سے واضح ہدایات جاری کی ہیں اور اس بات پر زور دیا ہے کہ ضمانت کی درخواستوں پر دلائل دیے جائیں اور کیس کا فیصلہ میرٹ پر کروایا جائے۔ خان صاحب اور ان کی اہلیہ کو تقریباً 24 گھنٹے تک اذیت ناک تنہائی میں رکھا جا رہا ہے، جہاں انہیں کتابیں، ٹی وی اور اہل خانہ یا وکلا تک رسائی حاصل نہیں ہے۔ پھر ایک اور جو خبر سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر صاحب کو ہٹانے کے حوالے سے سوشل میڈیا پہ چل رہا تھا کہ کہا ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والی رپورٹس اور خبریں بے بنیاد ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو میرے پاس انفارمیشن ہے وہ کیا ہے، اور خاص طور پہ جو سب سے اس میں اہم تھا وہ تو یہی تھا جو اس میں نہیں ہے کہ عمران خان صاحب نے جو جلسہ کینسل کرنے کے حوالے سے کہا 9 اپریل، آج لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کر رکھا تھا سہیل آفریدی صاحب نے، تو وہ پولیٹیکل کمیٹی نے پہلے کیا کہ جی ہم پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ نہیں کیا جائے گا، پھر بیرسٹر گوہر صاحب نے بتایا کہ عمران خان صاحب کی ہدایات ہیں، تو میں نے اس پہ کہا کہ چلیں ذرا چیک کرتے ہیں، اور اس کے لیے سب سے ضروری یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی جو فیملی ہے، عمران خان صاحب کی جو بہنیں ہیں، ان سے ضرور پتہ کیا جائے کہ آیا وہ اس بات کی تصدیق کرتی ہیں یا نہیں کرتی۔ تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان صاحب کی فیملی سے جو میری بات ہوئی، انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بالکل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کو ایسا کیا بریف کیا گیا جس کے بعد عمران خان صاحب نے اس جلسے کو جو ہے وہ نہ کرنے کا حکم جاری کیا، اس حوالے سے ان کے پاس اس وقت تک جب میری بات ہوئی کوئی خاطر خواہ ان کے پاس تفصیلات نہیں تھی، لیکن انہوں نے اس بات کی تصدیق کی کہ بالکل عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آج یعنی 9 اپریل کا جو جلسہ ہے لیاقت باغ کا وہ ملتوی کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے جو مذاکرات ہونے ہیں اسلام آباد میں، تو کوئی ایسا تحریک انصاف اقدام نہ کرے جس سے یہ تاثر جائے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سبوتاج کر رہی ہے، وہ افیکٹ کر رہی ہے ان چیزوں کو، کیونکہ دیکھیں نا اس وقت صورتحال پہلے ہی بہت زیادہ خراب ہے۔ پاکستان تو بہت کوشش کر رہا ہے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ادھر سے لبنان کے حوالے سے جو اسرائیل ہے وہ اٹیکس کر رہا ہے، ابنائے ہرمز دوبارہ بند کر دیا ہے ایران نے۔ ایران کہہ رہا ہے کہ لبنان کا معاملہ جو ہے وہاں پہ بھی جنگ بندی اس معاہدے میں شامل ہے، شہباز شریف کے ٹویٹ میں بھی موجود ہے، لیکن اب امریکہ اور اسرائیل کہہ رہے ہیں کہ سیز فائر معاہدے میں لبنان کا معاملہ شامل نہیں ہے، وہاں پر اسرائیل جو ہے وہ حملے جاری رکھے گا، اور اب تک آج صرف سینکڑوں بے گناہ انسان مسلمان شہید ہو گئے ہیں لبنان کے اندر، اور سوائے ایران کے کسی مسلمان ملک نے اس کی اس طرح سے مذمت نہیں کی جس طرح سے مذمت کرنی چاہیے تھی۔ واحد ایران ہے جو جنہوں نے کہا کہ اب ہم یہ جو سیز فائر معاہدہ ہے اس سے نکل جائیں گے ہم، اور پھر ہوا یہ کہ سیز فائر معاہدے کے بعد بھی اسرائیل نے اٹیک کیے ایران کے اندر، ایران نے جوابی اٹیک جو ہیں وہ خلیجی ممالک کے اوپر کیے، اسرائیل کے اوپر جوابی اٹیک کیے، اور ایران نے یہ بھی واضح کر دیا ہے کہ آخری میزائل تو ہم ہی ماریں گے، آخری ڈرون تو ہم ہی ماریں گے، سیز فائر آپ نے، اور جب آپ اٹیک کریں گے تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اٹیک کریں گے اور ہم کہیں گے کہ انہوں نے اٹیک کیا، نہیں، ہم جواب دیں گے، اور ایران جواب دے رہا ہے۔ تو اگر تحریک انصاف آج کا جلسہ کینسل نہ کرتی تو اس چیز کے امکانات موجود تھے کہ پہلے ہی آپ نے ٹرمپ کا ایک بیان دیکھا تھا
جس میں اس نے کہا کہ جے ڈی وینس شاید اسلام آباد نہ جائیں سیکورٹی وجوہات کی وجہ سے، لیکن پھر اب وائٹ ہاؤس نے اعلان کر دیا ہے کہ جے ڈی وینس جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کے وہ پاکستان آئیں گے۔ تو اگر تحریک انصاف آج کی ایکٹیویٹی کینسل نہ کرتی تو اس کے امکانات موجود تھے کہ وجہ کوئی اور بنتی اور حکومت سارے کا سارا معاملہ تحریک انصاف پر ڈال دیتی کہ اچھا خاصا یہاں پہ ٹاکس ہونے لگی تھیں اور پی ٹی آئی نے اس کو سبوتاج کیا ہے اور اس کے اور ملک دشمنی کیا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ عمران خان صاحب نے ایک بتایا ہے اپنے عمل سے کہ ان کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، ان کے ساتھ جو ظلم جبر بربریت فسطائیت یزیدیت جو کچھ ہوا ہے اس کے باوجود وہ پاکستان کو سب سے پہلے رکھتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں آج کل کی خبریں صرف دیکھ لیں کہ جو پی ٹی آئی کے نہتے ورکرز جو گرفتار کیے گئے تھے منگل کو اڈیالہ کے باہر، ان کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ پولیس نے عدالتوں سے لیا ہے۔ ان کے ساتھ جو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو عمران خان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، جو بشرا بی بی کو ٹارچر کیا جا رہا ہے، اعجاز چودھری صاحب کے حوالے سے جو تکلیف دہ خبریں آئی ہیں، جو ان کی تکلیف کتنی سیویئر ہو گئی ہے۔ پھر کل آپ دیکھیں کہ عمر سرفراز چیمہ صاحب، اعجاز چودھری صاحب، ان سب کی فیملیز جو ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عالیہ نیلم کے پاس گئے ہیں، وہ ان سے نہیں ملی، ان کے کیسز نہیں لگائے جا رہے۔ حسان نیازی اور جاوید اکرم صاحب، ان لوگوں کے جو ملٹری کورٹس کے کنوکٹڈ سویلینز ہیں، ان کے کیسز نہیں لگ رہے۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہر آنے والے دن کے ساتھ پی ٹی آئی کے ساتھ جو سلوک ہے وہ پہلے سے زیادہ سنگین ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں آ رہی۔ لیکن عمران خان نے نون لیگ اور پیپلز پارٹی والا کام نہیں کیا کہ تم او آئی سی کانفرنس کر کے دکھاؤ، ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم ایف اے ٹی ایف کے لیے جو قانون سازی ضروری ہے وہ تب ہم جو ہے وہ اس کے لیے ووٹ دیں گے اگر آپ جو ہے وہ ہماری لیڈرشپ کی جو چوری ڈکیتی لوٹ مار کرپشن ہے اس کو آپ این آر او دیں۔ عمران خان نے یہ بات نہیں کی۔ عمران خان نے بالکل یہ نہیں کہا کہ پہلے مجھے رہا کرو تب میں یہ جلسہ جو ہے وہ منسوخ کرواؤں گا، ورنہ عمران خان نے اگر اپنی ذات کو دیکھتے یا ظلم جبر اور بربریت اور فسطائیت جو عمران خان کے ساتھ ہوئی ہے اس کو دیکھتے تو عمران خان کہتے کہ بھائی پنڈی کیوں آ رہے ہو، تم اسلام آباد ہو۔ عمران خان نے یہ نہیں کیا، انہوں نے پاکستان کو سب سے پہلے رکھا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کیا ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے۔ لیکن دوسری طرف سے ابھی تک تو بہرحال نہیں لگ رہا، آگے جو بھی ہو۔ خیر، عمران خان صاحب نے یہ تو کر دیا کہ آج یعنی 9 اپریل کو جلسہ ملتوی کر دیا جائے، لیکن میرے پاس جو خبر ہے جس کی میں چاہ رہا تھا کہ میری سہیل آفریدی صاحب سے بات ہو جائے، میں نے 2 بار کال کی لیکن ان سے میری بات نہیں ہو سکی۔ میرے پاس خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ اگلے 10 دن میں، اب میں نے کوشش کیا ہے کہ مجھے اس پہ سہیل آفریدی صاحب سے میری بات ہوتی ہے اور کنفرمیشن ہوتی ہے کہ 10 دن کے اندر کا ہے یا 10 دن بعد کا ہے، لیکن ٹائم جو مجھے پتا چلا ہے کہ وہ 10 دن کا ہے، کہ 10 دن کے اندر یا 10 دن کے بعد یعنی 10ویں دن 11ویں دن، اور یہ ظاہر ہے اپریل کے اندر سہیل آفریدی صاحب کو عمران خان صاحب نے یہ حکم بھیجا ہے کہ وہ کے پی کے اندر ایک بہت بڑا پاور شو کریں گے۔ اور میں اس کی اسیسمنٹ ہی کر سکتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی صاحب کو یہ کیوں کہا ہے۔ میری اسیسمنٹ یہ ہے کہ عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پورا انٹرنیشنل میڈیا یہاں پر ایران اور امریکہ کی ٹاکس کو کور کر رہا ہوگا، تو کے پی کے اندر جلسہ جو ہے وہ اتنا بڑا شاید عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ پاور شو ہو کہ پوری دنیا کا انٹرنیشنل میڈیا جو اسلام آباد کے اندر پاکستان کے اندر موجود ہو تو وہ دیکھے۔ ظاہر ہے وہ وہاں جا کے کوریج تو نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن جب وہ پاکستان میں ہوں گے تو پاکستان میں ہونے والی ہر ایکٹیویٹی جو مین ایکٹیویٹی ہے اس پہ ان کی نظر ہوگی۔ تو انٹرنیشنل میڈیا پاکستان میں جب موجود ہوگا تو وہ دیکھے گا کہ پاکستان کے اندر اگر کسی جماعت کے ساتھ پاکستان کے لوگ ہیں تو وہ تحریک انصاف ہے۔ اور ظاہر ہے اسی جلسے میں جو تقریریں ہوں گی، جو چیزیں ہوں گی، وہ ہائی لائٹ بھی ہوگا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ، قید تنہائی، انسانی حقوق کی پامالیاں، یہ ساری چیزیں ہائی لائٹ بھی ہوں گی۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ جلسہ تو ملتوی کروا دیا ہے، اسلام آباد والا، پنڈی والا، لیاقت باغ والا، لیکن کے پی کے اندر اپریل کے اندر ایک بہت بڑے پاور شو کا حکم جاری کیا ہے عمران خان نے۔ سہیل آفریدی کو یہ پیغام بھیجا گیا ہے۔ اب اس کی مزید کیا تفصیلات ہیں وہ میرے پاس موجود نہیں ہیں، جب سہیل آفریدی صاحب سے بات ہوگی تو میں ضرور آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کروں گا۔ ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو ہے وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کو جو پیغام بھجوایا ہے اس میں ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے بہت زیادہ اپنے وکیلوں پر، یعنی جو پارٹی کے وکیل ہیں، لیگل ٹیم اپنی نہیں، جو پارٹی کے وکیل ہیں ان پہ عمران خان صاحب نے اظہار برہمی بھی کیا ہے، اظہار ناراضگی بھی کیا ہے۔ اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں کس زبان میں ان کو بتاؤں تو ان کو سمجھ آئے گی کہ میں جب یہ کہتا ہوں کہ عدالتوں کے اندر میرے کیسز لگوانے کے لیے جاؤ تو میں یہ نہیں کہتا کہ جا کے چکر لگا کے واپس آ جاؤ، میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں جا کر بیٹھ جاؤ۔ تم عدالتوں میں جا کر بیٹھ کیوں نہیں جاتے؟ تو عمران خان صاحب نے اظہار برہمی، اظہار ناراضگی اور کیا ہے اپنے وکلا کے اوپر، اور کہ وہ عدالت، عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکیل جائیں عدالتوں کے اندر جا کے بیٹھ جائیں اور اٹھیں نہیں وہاں سے۔ دیکھیں یہ کریڈٹ آپ کو علیمہ خانم صاحبہ کو دینا پڑے گا
کہ اگر جس دن عمران خان صاحب کا کیس لگا تھا میرا خیال 6 تاریخ کو، اگر اس دن علیمہ خانم باہر آ کر بیٹھ نہ جاتی، اور انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے تاریخ نہ دی تو پھر یہ جو ڈوگر وہاں چلا گیا نا اس کے پاس، رشیا ترکیہ کے ڈیلیگیشن کے پاس، تو ہم ترکیہ کے میڈیا کو بتائیں گے کہ یہ جو تمہارا ڈیلیگیشن آیا وہ اس کی وجہ سے یہ ڈوگر نے ایک ناحق قید سابق وزیر اعظم کا جو ہے وہ کیس نہیں سنا، اور یہ کر رہا ہے ڈوگر جو تمہارے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلا رہا ہے کہ میں تو ترکیہ والوں سے ملنے چلا گیا تھا، میں تو تمہارا کیس نہیں سن سکتا۔ اور اس دن آپ دیکھیں کیا ہوا کہ جسٹس ڈوگر نے پہلی مرتبہ ہوا ہے جب سے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا ہے، اتنا جسٹس ڈوگر کو کانفیڈنس ہے، کیونکہ ظاہر ہے جب پورا نظام آپ کے ساتھ ہو تو یہی کانفیڈنس ہوتا ہے کہ جسٹس ڈوگر جو ہے وہ کبھی بھی تاریخ نہیں دیتے، اور پی ٹی آئی کو جا کے کئی چکر لگانے پڑتے ہیں۔ اس دن تاریخ دے دی فوراً جسٹس ڈوگر نے کہ جی کل کیس سنوں گا۔ اچھا پھر جب انہوں نے کہا کہ منگل کو کیس سنوں گا، علیمہ خانم نے کہا نہیں اٹھیں گی ہم جب تک کاز لسٹ نہ آئے۔ وہ جسٹس ڈوگر جو تاریخ نہیں دیتے تھے اور ناک رگڑواتے تھے تحریک انصاف کا، ان کی سے ایڑیاں رگڑواتے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، ان کی تضحیک اور تذلیل کرواتے تھے اور کرتے تھے، اور ان کو ذلیل اور خوار کرتے تھے، ان کو بار بار آ کے بھیک مانگنی پڑتی تھی انصاف کی، اور ان کو پھر بھی تاریخ نہیں دیتے تھے، اور ایسے تاریخ دیتے تھے 2-3 4 مہینے بعد جیسے احسان عظیم کر رہے ہوں۔ اس جسٹس ڈوگر نے ود ان منٹس جو ہے وہ کاز لسٹ جاری کر دی۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ بنی کہ علیمہ خانم نے کہہ دیا کہ ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے، اور ترکیہ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، یہ وہاں پہ لاٹھی چارج کر نہیں سکتے تھے۔ تو عمران خان صاحب جو ہیں اپنے وکیلوں سے ناراض ہیں، یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، آج ایک بار پھر بتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کے وکیل عدالت کے اندر جائیں، جا کے بیٹھ جائیں، اٹھیں ہی نہیں۔ ان کو اگر وہاں سے انتظامیہ نے اٹھانا ہے تو ان کو دھکے مار کے اٹھائیں، ان کو گرفتار کریں۔ عمران خان کہتے ہیں اگر میں اتنی مشکل قید کاٹ رہا ہوں، اور میں اگر اتنے عرصے سے 3 سال سے ناحق قید ہوں، میری اہلیہ ناحق قید ہے، میرے ورکرز ناحق قید ہیں، اور عام ورکرز ناحق قید ہیں، ملٹری کورٹ سے ان کو سزائیں ہو گئی ہیں، ان کا بھانجا جو ہے وہ قید ہے، تو عمران خان کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ 4-5 دن 6 دن کے لیے اگر گرفتار ہو جائیں گے تو ان کو کون سی مصیبت پڑتی ہے، جو ظاہر ہے عمران خان کے نام پہ اتنی پاپولیرٹی اور سارا کچھ ان کو مل گیا ہے۔ تو یہ بھی ایک عمران خان صاحب نے، میری اطلاع ہے کہ پیغام جو ہے وہ سلمان صفدر صاحب اپنا سلمان قناجہ صاحب کو بھیجا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور میری انفارمیشن ہے کہ عمران خان صاحب نے تحریک تحفظ پاکستان کے حوالے سے بھی پیغام بھیجا ہے، اور عمران خان صاحب نے جو ہے وہ کوئی جو ایک خدشات تھے کہ شاید وہ تحریک تحفظ پاکستان پر عدم اطمینان کا اظہار کر دیں، تو انہوں نے کوئی عدم اطمینان یا عدم اعتماد کا اظہار تحریک تحفظ پاکستان پر نہیں کیا۔ اور اسی طرح سے جو ہے وہ اور جو خبریں ہیں وہ یہ ہیں کہ آنکھ والی بات تو میں آپ کو پہلے جو ہے وہ بتا چکا ہوں، کیونکہ سلمان صفدر صاحب جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ تو بہرحال جی اس وقت یہ ہے جو بڑی چیزیں وہ 2 ہی اب تک سامنے آئی ہیں، جو باقی آئیں گی وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا، ہاں ایک چیز اور آئی ہے، اس کا تو سلمان صفدر صاحب نے بتا دیا کہ گور صاحب کو انہوں نے نہیں ہٹایا، لیکن یہ ضرور میری انفارمیشن ہے کہ آنے والے کچھ ہفتوں میں کچھ ناموں کو تحریک انصاف سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اب اس کی بھی میں نے بڑی کوشش کی کہ مجھے پتہ چل سکے کہ وہ کون سے نام ہیں جن کو تحریک انصاف سے فارغ کر دیا جائے گا، ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی، لیکن یہ ضرور ہے کہ انڈیکیشنز ملی ہیں کہ کچھ بڑے ناموں کو تحریک انصاف سے فارغ کر دیا جائے گا۔ اب وہ کیا کون ہوگا یہ نہیں پتہ، اس کی کوئی انفارمیشن زیادہ نہیں مل سکی۔ اچھا اب دیکھیں کہ جو اس وقت ہے تحریک انصاف، ظاہر ہے اس وقت ایک بہت بڑی کیونکہ ایکٹیویٹی پاکستان کے اندر پورے انٹرنیشنل میڈیا اس کو کور کر رہا ہوگا، امریکہ اور ایران کے جو مذاکرات ہیں اس کو، تو یہاں پہ تحریک انصاف بہت ہی زیادہ تذبذب کا شکار ہے۔ تذبذب کا شکار کیسے ہے کہ آیا ہمیں اس موقع کے اوپر کوئی الٹیمیٹم حکومت کو دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، کیونکہ جو کل پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں جو شاہد خٹک صاحب سمیت 3 لوگ ایسے تھے، 4 لوگ ایسے تھے ٹوٹل، جو یہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ جو آج کی جو جلسہ ہے اس کو ہمیں مؤخر نہیں کرنا چاہیے، اور اس میں ان کا یہی تھا کہ ہم نے ہر موقع کے اوپر ہم نے قربانیاں دی ہیں، لیکن اس کے جواب میں ہمیں کیا ملا؟ ہر موقع کے اوپر ہم نے قربانی دی، ہم نے تعاون کیا، لیکن اس کے بعد جبر، بربریت اور فسطائیت اور زیادہ ہمارے ساتھ بڑھ گئی، ہمارے ورکرز کے ساتھ بڑھ گئی، عمران خان کے ساتھ ظلم بڑھ گیا۔ لیکن پھر کیونکہ ایک تو اچھا فیصلہ پہلے بھی ہو گیا تھا، لیکن پھر عمران خان کا پیغام بھی آ گیا کہ آج جو ہے وہ جلسہ نہ کیا جائے، اور وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر تحریک انصاف جلسہ کرتی تو جو بھی چاہے امریکہ اور ایران کے مذاکرات کچھ دن کے لیے مؤخر ہو جائیں، یا جو بھی ایک اس کے اوپر سوالات اٹھ گئے ہیں، اگر تحریک انصاف کی ایکٹیویٹی ہو جاتی تو یہ سارا کچھ تحریک انصاف کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینا تھا انہوں نے، اور ایک 9 مئی ٹائپ کا ایک اور واقعہ
نما کہ جی پاکستان کے خلاف بہت بڑی کوئی سازش پی ٹی آئی نے کی ہے اور فلانے کے کہنے پہ تو پی ٹی آئی نے بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے بھی اسٹیٹس مین کا اور اعلیٰ ظرفی کا عمران خان صاحب نے مظاہرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ ان کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ پاکستان ہے، چاہے موجودہ حکومت نظام جو مرضی ان کے ساتھ کرتا رہے، لیکن وہ پاکستان کی کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے پاکستان کے لیے مشکلات جو ہیں وہ پیدا ہو سکیں۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا نا کہ تحریک انصاف کیوں تذبذب کا شکار ہے، ایک تحریک انصاف کے اندر گروپ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آئیڈیل ٹائم ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ایک الٹیمیٹم دینا چاہیے، ڈیڈ لائن دینی چاہیے اور ایجیٹیشن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ تحریک انصاف کے اندر جن سے حکومت یا ادارے بات کر رہے ہیں تو ان کو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 3 سال میں 4 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ جب ہمارے ساتھ کوئی بات کی گئی ہے تو ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا گیا ہے، ہمیں دھوکہ دیا گیا ہے، ڈیسیو کیا گیا ہے، اور عمران خان صاحب خود کہتے ہیں کہ یہ ڈیسیورز ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک اور ٹرک کی بتی ہے، ایک اور دھوکہ ہے، تو ہمیں اس دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن جو لوگ مفاہمت کے حامی ہیں وہ کہتے ہیں کہ چلیں اس بات کو چھوڑ دیں کہ ہم جو کہتے ہیں کہ مفاہمت کے ذریعے چیزیں حل کریں، لیکن اگر آپ نے مزاحمت بھی کرنی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹائم نہیں ہے، اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان امریکہ اور ایران کی ٹاکس کروا رہا ہے اور پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بہت ہی کلوز اس وقت ریلیشنز ہیں اور بہت ہی زیادہ پاکستان کی قربت ہے امریکہ کے ساتھ، ایسے وقت میں جب امریکہ کی مکمل طور پہ پاکستان کی حکومت کو سپورٹ حاصل ہے، تو ایسے موقع کے اوپر حکومت اگر 26 نومبر یا مرید کے سے بڑا کو واقعہ کر دیتی ہے تو ایک پوری دنیا میں امریکہ ہی ہے نا جو کسی کو کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس ملک کے اندر حکومت جہاں پہ ان کی مرضی کا بندہ آ جائے تو وہ کہتے ہیں الیکشن میں جتنی ننگی اور گندی دھاندلی ہوئی ہو تو وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے ہم اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور جہاں پہ دھاندلی نہ بھی ہوئی ہو اور ان کی مرضی کا کوئی بندہ نہ آئے تو وہاں پہ وہ رجیم چینج بھی کروا دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اس نظام کو نہیں مانتے۔ تو ان لوگوں کا پی ٹی آئی کے اندر یہ خیال ہے کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب پاکستان کی حکومت کے اتنے کلوز ریلیشنز ہیں ٹرمپ کے ساتھ، تو ٹرمپ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ کئی بار نام بھی لے چکا ہے شہباز شریف کا اور بہت تعریف بھی کرتا ہے، گو کہ ٹرمپ یہ بھی بتا چکا ہے کہ اس کی کسی کو بھی پسند کرنے کا جو ہے وہ معیار کیا ہے۔ تو وہ لوگ تحریک انصاف کے اندر جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹائم ایجیٹیشن کا نہیں ہے، وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کریں، پریشر بڑھائیں اور اس پریشر کے نتیجے میں مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر جو ہے وہ آپ لے کر آئیں اداروں کو، لیکن آپ کوئی ایسی ایجیٹیشن نہ کریں جس سے 26 نومبر یا مرید کے جیسا خدا نخواستہ کوئی اور سانحہ ہو جائے اور عدالتوں سے انصاف ملنا نہیں ہے۔ آپ 26 نومبر کے اوپر دیکھ لیں کیا ہوا، آپ مرید کے اوپر دیکھ لیں آج تک جو سعد رضوی ہیں اور انس رضوی ہیں ان کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، ان کی جماعت آج تک کوئی، اب اس وقت یہ صورتحال ہے ان کی جماعت کی کہ کوئی ایک بھی بیان دینے تک کے لیے کوئی ان کا رہنما جو ہے، ورکرز ان کے موجود ہیں، ان کے سپورٹرز موجود ہیں اور بڑی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی پارٹی کی لیڈرشپ مکمل طور پہ جو ہے وہ اس وقت لاپتہ ہے اور کوئی ایک ایسا رہنما نہیں ہے جو کوئی بیان دے سکے، کوئی لائحہ عمل دے سکے۔ ایک ویڈیو پیغام آیا تھا، اس کے بعد مکمل خاموشی ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ کب کا واقعہ ہے، یہ اکتوبر کا واقعہ ہے، میرے خیال 13 اکتوبر تھا، اکتوبر نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل، یعنی 7واں مہینہ ہے اور ابھی تک کوئی ان کی لیڈرشپ کا پتہ نہیں ہے اور ان کی کوئی اس وقت ان کی لیڈرشپ کی حد تک کوئی نام لیوا بھی باقی نہیں ہے۔ ورکرز موجود ہیں، حمایت موجود ہے، سپورٹ موجود ہے، ان کے لیے ہمدردیاں رکھنے والے لاکھوں لوگ موجود ہیں، لیکن پارٹی سٹرکچر میں کوئی ایسا بندہ موجود نہیں ہے جو ان کے لیے پارٹی کی سطح پہ آواز بھی اٹھا سکے، کوئی وکیل ایسا نہیں ہے جو ان کے کیسز کو کوئی بڑے پیمانے پہ جا کے اور کوئی اس کو جو ہے وہ فالو کر سکیں۔ تو یہ اس وقت تک کی صورتحال ہے۔ عمران خان صاحب اخبار جو ہے، عمران خان صاحب کو کوئی پتہ نہیں تھا کہ کیا چل رہا ہے، کہ اب ظاہر ہے کوئی یعنی میری جو مختلف لوگوں سے بات ہوئی، کیونکہ سلمان صفدر صاحب سے تو بات نہیں ہوئی، تو ایک مجھے یہ پتہ چلا کہ اخبار شاید مل نہیں رہا، ایک تھا کہ نہیں اخبار آج جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بتایا کہ ان کو بھیگا ہوا اخبار جو ہے وہ دیا گیا اور وہ پڑھنے کے قابل ہی نہیں تھا، تو اس لیے وہ اخبار نہیں پڑھ سکے۔ لیکن یہ بات تو بہرحال کنفرم ہے کہ ان کو بکس جو ہیں وہ نہیں دی جا رہی، اور وہ پرانی بکس جو ہیں عمران خان صاحب وہ پرانی بکس ہی عمران خان صاحب جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ انہوں نے آج بھی کل بھی اطلاعات دی ہیں سلمان صفدر صاحب کو، کہا کہ آپ مجھے کلیئر نظر نہیں آ رہے، مجھے آپ دھندلے نظر آ رہے ہیں، یعنی آنکھ کا مسئلہ عمران خان صاحب کی موجود ہے۔ اور ہاں ایک چیز اور جو مجھے یاد آئی، جو مجھے بتایا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ میرے ٹیسٹ ہونے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے کہ کلاٹنگ ہوئی کیوں تھی۔ بالکل وہی بات جو ڈاکٹر عظمیٰ کہہ رہی ہیں کہ کلاٹنگ ہوئی، CRVO علاج 3 انجیکشنز لگ گئے، علاج ٹھیک ہوا غلط ہوا
عمران خان صاحب کی فیملی کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ اس سے مطمئن نہیں ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کا وہاں پہ کوئی ڈاکٹر موجود نہیں تھا، ان کی فیملی موجود نہیں تھی، ان کی مرضی کا ہاسپٹل نہیں تھا، اور پمز ان حکمرانوں میں سے کوئی پمز نہیں جاتا. تو جس کے پاس تھوڑے سے بھی اسلام آباد میں پیسے ہوں تو وہ پمز کبھی نہیں جاتا. ٹھیک ہے، تو یعنی جس کے پاس 4 پیسے وہ نہیں جاتے پمز کے اندر. تو عمران خان جیسے لیڈر کا انہوں نے وہاں پہ لے کے جاتے رہے. تو یہ بات، لیکن چلیں جیسا تیسا بھی انہوں نے علاج کروایا، جس کو فیملی نہیں ایکسیپٹ کرتی، اور بالکل میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، عمران خان صاحب کی فیملی ٹھیک کہتی ہے. لیکن یہ جو چیز ہے جس پہ ڈاکٹر عظمیٰ کہتی ہیں کہ سی آر بی او ہوا، آپ نے کہا ہم نے یہ علاج کروایا، ٹھیک ہے غلط ہے آپ نے کروا دیا، لیکن یہ کلاٹنگ ہوئی کیوں، آج تک اس کو ڈائگنوز نہیں کیا گیا. کوئی عمران خان صاحب کے بلڈ ٹیسٹ مکمل طور پر نہیں کیے گئے. عمران خان صاحب نے کل بھی یہی بتایا ہے کہ ان کو رپورٹس جو ہیں، جو ان کے بلڈ ٹیسٹ اول تو کیے نہیں جا رہے، اور جو ان کے ٹیسٹ کیے بھی جا رہے ہیں تو ان کی رپورٹس عمران خان صاحب کو نہیں دی جا رہی. یعنی پچھلے 2 ماہ سے 3 ماہ سے عمران خان صاحب کی فیملی مسلسل یہ کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کو، تمام عدالتوں کو، کہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نہیں ان کی رپورٹس اور ان کے جو ریگولر چیک اپ نہیں ہو رہے. لیکن کوئی عدالت، کوئی ادارہ اس کے اوپر جو ہے وہ غور نہیں کر رہا. تو یہ چیزیں تھیں. اب تحریک تحفظ عین پاکستان کو کیا خان صاحب نے پیغام بھجوایا ہے، وہ کیا کریں گے، تحریک انصاف کیا کرے گی، کس تاریخ کو، کہاں، شاید چانسز ہیں کہ پشاور میں ہوگا جلسہ. لیکن یہ طے ہے کہ جو پاور شو ہوگا وہ بہت بڑا ہوگا، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے ہوگا، کیا ہوگا، کب اس کا اناؤنس ہوتا ہے. جو بھی مزید تفصیلات مجھے پتہ چلیں گی آپ کے سامنے رکھوں گا. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ.